اور مڈو گردن واٹ کے رکھ دیں گے. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ آج کوئی سامنے آیا تو اس کی گردن جسم کے ساتھ نہیں رہے گی بلکہ جدا ہو جائے گی. دیکھیے اب کہنے والا کوئی بعد میں کہہ سکتا تھا بھئی حرم شریف ہے، حرم میں تو شکار کرنا منع ہے، قرآن میں موجود ہے کہ حرم کی حد سے نکل جائیں پھر شکار کریں، شکار کرنا منع، ادھر سے جو مارنا بھی منع ہے، کوئی عورت اپنی سر سے جو نکال کے نہیں مار سکتی، حرم کی جگہ ہے. حضرت عمر بول پڑے، حضرت عمر کہتے ہیں او عبداللہ بن رواحہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ، تو حرم میں آ کے ایسی باتیں کر رہا ہے، مارنے مرنے کی باتیں کر رہا ہے. حضور نے عمر کو روک دیا. حضور عمر تو رک جا، چپ کر جا، اس کی باتیں کافروں پر وہ اثر کر رہی ہیں جو تمہارے تیر و تلوار بھی اثر نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ حضور کے دشمنوں کے سامنے سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور حضور علیہ السلام کو تو شان ہی رب تعالیٰ نے بڑی عطا فرمائی ہے. اور صحابہ نے جو عقیدہ حضور کے ساتھ اپنایا، صحابہ نے جو محبت حضور کے ساتھ اپنائی، وہ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں. اب دیکھیے کچھ کہتے ہیں نا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بات کر لی جائے. اب کچھ دن پہلے نے یا 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا کچھ فحائش لڑکیاں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ طلاق شدہ بھی ہوں، فحائش لڑکیاں بغیر دوپٹہ، کوئی دوپٹہ سر پہ نہیں، کوئی چنی گلے میں نہیں، وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرہ کیا لگا رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا اگر سڑکوں پہ لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا تو فحاشہ عورتیں ہی نعرے لگائیں گی، پھر عورتیں ہی نکلیں گی، پھر وہ اپنی فحاشی پھیلائیں گی. اب دیکھیے دور حاضر کی حکومت میں دیکھیے جس اسلام آباد کی سڑکوں پہ حضور کے غلاموں پہ شیل برسائے گئے، جس سڑکوں پہ حضور کے غلاموں پہ اتنا ظلم و ستم ہوا، جہاں سے 7 شہیدوں کی یعنی لاشیں اٹھی، اسی دور حکومت کی نگرانی میں یہ فحاشہ لڑکی اٹھ کر وہ نعرہ لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں حق دو، ہمیں حق دو، ہمارے حق ہمیں دو، ہمارے حقوق ہمیں دو. اے اسے پوچھے کوئی اے لڑکی، اے بچی، اے ماں، تو اپنے حقوق مان رہی ہے؟ آج سے 14 سال پہلے میرے محبوب نے تمہیں حقوق عطا فرمائے ہیں اور تمہیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، تمہیں تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج تو جو ماں بنی ہوئی ہے، آج تیرے پیروں کو نیچے جو جنت دی جاتی ہے نا، وہ رسول اللہ نے فرمایا ماں کے پیروں کو نیچے جنت ہے. اور آج تو جو بیٹی بنی ہوئی ہے نا، تجھے یہ بیٹی کا درجہ جو دیا ہے وہ میرے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ نے کہا جو اپنی 2 بیٹیوں کو پرورش کر کے ان کو اچھی طرح پال کر ان کی شادی کر کے ان کے گھر میں چلائے گا، قیامت والے دن جو جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا یہاں تک کہ کوئی اگر باپ نہ ہو سکے، بیٹا اپنی بہنوں کو 2 یا 1 کو. اب دیکھیے یہ بات ہو رہی تھی، صحابی رسول اٹھے، سوال کیا حضور جس کی 2 بیٹیاں نہ ہو 1 ہو وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا جس کی 1 بھی ہو وہ بھی خوبصورتی سے پرورش کر کے اس کو بیاہ دے تو اس کو بھی یہی شان عطا کی جائے گی. اب جہاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہاں صحابی رسول اب یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میری بھی 2 بیٹی ہوتی، 2 میں بیٹیوں کی پرورش کر کے شادی کر دیتا تو کم سے کم جنت والے دن یعنی جنت جب منظر یہ ہوگا محشر کا تو اس وقت میں رسول اللہ کے ساتھ جنت میں تو جاؤں گا. لیکن اب وہ بیٹیاں جو نعرہ لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ کس حقوق کو مانگ رہی ہیں؟ وہ کوئی ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. یہود و نصارہ کے ایجنٹ جنہوں نے پہلے سپیکروں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ کہا کہ 4 طرفوں اذان نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے اذان پڑھنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ بلکہ شان یہ ہے اذان کی، اور بلکہ محمد عربی نے جو ہمیں دین اسلام دیا اور رب تعالیٰ نے اس دین کو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور یہ خالق کائنات نے پسند فرمایا. اور جب اذان دی جاتی ہے بڑا بھی کوئی فحاشی بزرگ ہو، بڑا بھی وہ کوئی فحاشی بیٹی ماں ہو، وہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو وہ سر پہ کپڑا لے لیتی ہے، کیوں کہ اذان ہو رہی ہے. اب اذان کا تو یہ عالم تھا، اذان سے کون سی دہشت گردی پھیلتی تھی. لیکن یہود و نصارہ نے اتنا وہ جاگتے رہے یہاں تک کہ سپیکوں پر حملہ کیا، اور اب ان کے ایجنٹی طور پر وہ لڑکیاں فحاشی مائیں جو بہنیں بنی ہوئی تھی وہ یعنی کہ کیا نعرہ لگانی میرا جسم میری مرضی. بھائی اسلام یہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی جو اپنی بیویاں ہیں، یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت رب تعالیٰ نے خالق کائنات نازل فرمائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. انہی لفظ کے آگے پہلے فرمایا کہ اے مومنو سن لو تمہاری جانوں کے زیادہ نزدیک میرا مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا تم یہ بھی سن لو کہ تم اتنے اپنی جانوں کے مالک نہیں جتنی تمہاری جانوں کا میرا مصطفیٰ ہے. اور پھر آگے فرمایا اے محبوب اپنے یعنی بیویوں کو فرما دو یہ تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں، تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں.
لیکن وہ جو 8 یا 9 تاریخ کو جو فحاشہ لڑکیاں عورتیں نکلی تھی، انہوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، وہ ساری سیدہ کائنات کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتی تھی، وہ سیدہ کائنات کی توہین کر رہی تھی۔ یہ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے خلاف کس کے ملک میں بولا جا رہا ہے؟ پاکستان میں بولا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں اپنے اسٹیجوں سے بات کرتے؟ اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے نہیں نہیں یہ تو بڑی مشددانہ بات ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں اوے قربان جائے اس تحریک میں بھی، اور جس نے بھی نام اٹھایا وہ تحریک لبیک کیا ہے، جب بھی کسی نے قدم اٹھایا وہ تحریک لبیک کیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پردہ دار عورتیں ان کے مقابلے میں نکلی، وہ کہتی ہیں یہ سیدہ کائنات کی ساری تاریخ کو مسخ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے پردہ کر کے یہ بتایا کہ ہم رسول اللہ کی یعنی سیدہ کائنات کی سیرت پہ چلنے والی ہیں۔ اور وہ سوچیں محشر والے دن جب حضرت سیدہ کائنات گزریں گی نا پل صراط سے، تو حضور فرماتے ہیں سارے نظریں فرشتہ آواز دے گا، سارے نظریں نیچے کر لو، آج میرے محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ تو اس وقت وہ بیٹی کیا منہ دکھائے گی جو آج یہ سڑک پہ جا کے نعرہ لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی؟ لیکن اس پر بھی اتنا غم نہیں، اس نے لگایا، اس نے اپنی فحائش کو دنیا کو بتایا، لیکن کس کے دور حکومت میں بتایا؟ کس کی نگرانی میں بتایا؟ ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، نگرانی دی جا رہی ہے۔ اور چاہیے تھا بھئی اتنے تو نے دین اسلام کے جو یعنی کہ تاجدار مدینہ کے نعرے لگانے والے یا مدینہ کی یعنی کہ ریاست بنانے والے، جنہوں نے کہا کہ یہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے پاکستان میں، یہ مدینہ کی ریاست ہے کہ جس سڑکوں پر نکل کے فحاشہ عورتیں اپنی نعرے لگائیں گی میرا جسم میری مرضی؟ جب کسی کا دل کرے گا وہ حضور کے بارے میں بکواس کرے گا، جب کسی کا دل کرے گا وہ قرآن کو پکڑ کے جلا دے گا، جب کسی کا دل کرے گا کسی صحابہ پہ تان کرے گا، سیدہ کائنات پہ نعوذ باللہ کوئی تان کرے گا۔ یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا، یہ تو بنا کلمے کے نام پہ ہے۔ اور دوسری بات کلمے کے نام پہ اس لیے بنا کہ اس میں اگر ہوگا تو نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اور جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا میرے خیال سے ہمارے دلوں نے ہم سن لیتے ہیں، کانوں سے اتار لیتے ہیں بات، لیکن ہم دلوں میں پوست نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رسمن ہے، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، ہر جمعے کا سب سے یہی باتیں سنتے ہیں نظام مصطفیٰ کرنا ہے۔ خیر اپنی کوئی دوڑ نہیں، دوڑ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی ایسا کوئی غلط کام ہو، جب بھی کوئی ایسی غلط فواہش تحریک چلانا چاہے تو اس کو روکے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اور سب سے کمزور جو ایمان ہے اپنے دل میں تو برا جانے، سب سے کمزور ایمان ہے یہ دل میں برا جاننا۔ اور یار اتنے بھی کمزور نہیں ہے، جب ہماری جانوں کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہیں، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب ہماری جانوں کے نزدیک بھی میرے مصطفیٰ ہیں، پھر ہم اپنی جانوں کو پیچھے لیے کیوں پھرتے ہیں؟ ہم اپنی جانوں کو چھپا چھپا کے کیوں بیٹھے؟ ہم کیوں نہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں یہ قربان کر دیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ، حدیث پاک سنیے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمہ بن کذاب نے نا اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا اور حضور کو خط لکھا، خط کیا لکھا جی؟ اس نے خط لکھا کہ یعنی کہ آپ نبی بن کے آئے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے، یہاں تک کہ مجھے بھی رب تعالیٰ مجھ پہ بھی وحی نازل فرمایا تھا، میں بھی نبی یعنی کہ نبی بن کے آیا ہوں۔ نعوذ باللہ اس نے اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خط لکھا۔ خط کیا لکھا جی؟ اس کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے جی آپ جس طرح اللہ کے نبی ہیں نا، اس طرح نعوذ باللہ میں بھی نبی ہوں، یہاں تک کہ اس طرح کر لیں آدھی یعنی ریاست جو بندوں کی ہے وہ آپ بانٹ لیں، آدھی حکومت کے آپ نبی ہو جائیں، آدھی حکومت کے میں نبی ہو جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابی خط لکھا۔ اب لیکن اس میں بات ماننے والی کوئی کہ حضور کے ساتھ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا یہ خط میں نے لکھا ہے مسلمہ بن کذاب کو، لیکن اس کو لے کے کون جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ صحابی ہیں جو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچے کرتے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک ٹوکری لے کے جس طرح ہم کہہ دیں کہ کوئی پھیری والا پھیری کرتا ہے، اس وقت آپ ایک چھاپڑے میں مدینے کی گلیوں میں کھجورا بیچے کرتے تھے، تو حضور کی مجلس میں موجود تھے، تو اس وقت بھی آپ کھجور ہی کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ اس کے گھر جانا ہے، بڑا ڈٹ کے جانا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جان کا اندیشہ بھی ہو۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی سے کھڑے ہوئے، اور یہاں تک کہ بولے کہ آپ کے منہ سے نا وہ کھجور کے ذرات گرے، یہاں تک کہ دوسرے صحابی بولے یار پہلے کھجور تو کھا لے پھر بعد میں بات کر لینا، لیکن حضرت حبیب بن زید آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں کھجور کھاتا نہ ہو اور ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے، یہ نہیں میں برداشت کرتا۔ اب دیکھیے حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، آپ نے خط لیا، حضور نے فرمایا ڈٹ کے جانا ہے، اس کے دربار میں جانا ہے۔ حضور نے اپنا نیزہ پکڑایا، حضور نے اس کو تلوار دی، اپنا گھوڑا دیا۔ اب صحابی رسول باقی تمام صحابہ
اتحادی طور پہ فرماتے ہیں کہ پہلے یعنی آپ بڑے کمزور تھے، اتنے تگڑے یعنی کہ پہلوان نہیں تھے، لیکن آپ کا جو نکلنے کا انداز تھا، جس طرح آپ حضور کے دربار سے اس کی طرف یعنی کہ مسلمہ بن کذاب کے دربار کی طرف لوٹے، اس طرح کے جس طرح کوئی بڑا سپہ سالار جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو پتہ تھا واپسی میں ہو سکتا نہ آؤں، کیونکہ اس کے دربار میں جا رہا ہوں، اور جو اتنی جنگ یعنی کہ جنگ و تیز کر کے اتنی مخلوقات کو اپنے پیچھے لگا کے کہہ رہا ہے نبی کا دعویٰ، وہ مجھے چھوڑے گا۔ لیکن آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہماری جانوں کے ہے ہی میرے مصطفیٰ مالک ہیں۔ ہمیں نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے، اس کو تفکر نہیں کیا، اس میں تدبر نہیں کیا، ہم نے یہ پڑھ لیا لیکن یہ کبھی ترجیح بھی دے کر دیکھو یار ہماری جانوں کے واقعی مالک مصطفیٰ ہیں۔ اور جب بھی حضور کے بارے میں کوئی بات ہو تو اپنا جسم لے کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جان لے کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا مال لے کے قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اس کے دربار میں، آپ نے خط دیا، اور بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ خط آپ نہیں پڑھتے تھے، اپنے وزراء کو دیتے تھے۔ اب وزیر نے خط پڑھا تو سب سے پہلے جو لفظ تھا اس نے حضور علیہ السلام نے جو اس کو کذاب کو لکھا تھا، حضور نے فرمایا کہ تو کذاب ہے۔ حضور نے پہلا لفظ یعنی کہ تو جھوٹا ہے۔ اب اس کو بڑی مرچیں لگیں، جس طرح کہہ دے کہ پریشانی ہوئی، اور اکیلا سنتا تو بات کچھ اور تھی، لیکن سب کے سامنے جب بات ہوئی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ سب نے سنا ہے اور مجھ کو کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بے شک جو پڑھا ہے اس نے، اور جو حضور جس کو فرمایا جھوٹا وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے، لہٰذا ہمارے محبوب اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، اور تو جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا ہے۔ اب مسلمہ بن کذاب کہتا ہے تو پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے، تجھے پتہ ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یا تو زندہ بھی واپس جائے گا۔ حضرت صحابی رسول حضرت حبیب بن زید آپ نے کیا جملے کہے؟ آپ نے فرمایا اور جب میں حضور کے دربار سے نکلا تھا میرے حالانکہ 11-12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ دودھ پینے والے ہیں، کچھ چل نہیں سکتے، میں نے ان کا نہیں سوچا حضور کی غلامی میں، اور تیرے دربار میں ہو کے سوچوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر چیز پر حضور کی غلامی کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جھوٹا تو لہٰذا تو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جس کو حضور فرما دے جھوٹا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس مسلمہ بن کذاب میں جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے نے اس کہا کہ حضور یعنی حضرت حبیب بن زید کرے ایک ادھر سے ہاتھ سے نا کچھ عضو کاٹا، سارا بازو نہیں کاٹا بلکہ عضون یعنی تھوڑا تھوڑا عضو کاٹا، ادھر ہمارے ناخن اتر جائے نا تو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور ہمیں کوئی پریشانی ہو نا تو ہمارے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ کیوں کہ کوئی مزدور آج کل تو یہ مزدور بہانہ لگا لیتے تمہیں پتہ نہیں کر سا میں تو مزدوری کرنی ہوتی ہے لہٰذا میرے لیے تو جو روزہ تے پھر نہیں نفع بجائے گا ہے، میرے لیے روزہ میں تو مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر صحابی رسول نے مزدوری نہیں کی، یہاں تو صحابی رسول جو مزدوری کرنے والے ہیں ان کو یعنی کہ ایک مہینہ کام کر کے اگر کافر کہتے تھے بھئی مزدوری نہیں دیں گے پہلے کلمہ چھوڑو تو وہ خوش ہو کے کہتے تھے کہ شکر ہے یہ مزدوری بھی حضور کے دربار میں کامیاب ہو گئی۔ اب دیکھیے حضرت حبیب بن زید آپ کا عضو کاٹا گیا تو پھر پوچھا گیا بتا کہ رسول اللہ کون ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ کے رسول ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا۔ تو حضور نے حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے تو کیا بھونکتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک طرف اس آیت میں غور کیجئے جو رب تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کافر ہے محبوب جو آپ کی بات کو سمجھتے نہیں نا، یہ اصل میں ان کو قوت سماعت نہیں ہے۔ اور ایک طرف یہ جو امیر المجاہدین اکثر کیا کرتے تھے بھائی جب دین کی بات آ جائے تو الگ سے کوئی آگے کہنا بھائی تھوڑا مٹھا رکھو کام، تھوڑا احتیاط سے چلو، تو اس کی بات میں غور نہیں کرنا۔ اصل میں یہ سنت صحابہ ہے، جب حضور کی بات ہو تو پھر کسی ایرے گہرے کی نہیں سننی، پھر وہی بات ہونی چاہیے جو مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بلکہ امیر المجاہدین یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ پر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اب حضرت حبیب بن زید آپ سے پھر پوچھا گیا کہ آپ مانتے ہو کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے۔ جب اپنے آپ میں کہتا اپنے طرف سے تو کہتا ہے مجھے کیا بھونک رہا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہاں تک کہ آپ کا پورا بازو کاٹ دیا گیا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی، اب صرف یہ بدن بچا، یہاں تک کہ یہ گوڈوں سے لے کر یہ یعنی بدن بچا۔ پھر بھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب اپنے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتا ہے تو بھونکتا ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آتی تو کیا بھونک رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن آپ نے آخری دم تک حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ اور آج ہم رشتہ داروں کے لیے ایک رشتہ داری کے لیے ہم بول پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اپنا رشتہ دار ہے،
کوئی بات نہیں۔ اور میں بات کرتا چلوں یہاں تک کہ جو ہم اکثریت کہتے رہتے ہیں، اور شروع سے میں نے کہہ بھی دیا کہ ان تو دنیا مت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، لیکن رب نے فرمایا کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بخاری میں فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا چاہے تو چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا ایسا ہوتا ہے جہاں میں بیٹھوں کہ رسول اللہ کی بات کروں، گلی میں جاؤں تو رسول اللہ کی بات کروں، کسی مجلس میں بیٹھوں تو رسول اللہ کی بات کروں۔ اب یہ نعرہ کیا ہے جی؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ابھی بھی کئیوں لوگوں کو تکلیف ہے، بھئی یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ کل پرسوں بات کرتا چلوں، کل پرسوں ہمارے آج ختم ہوا ہے، فوت کی ہوئی تھی، اس دن نعرے لگے، گلی میں نعرے لگے تو ادھر چلتے چلتے کسی نے کہا، کسی عورت نے کہا، میں ایک عورت کی مثال دیتا چلوں، اس کو پھر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور سننے والی گھر بیٹھی اگر کوئی ہوگی تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بڑی پیاری صحابیاں، یہاں تک کہ میدان جنگ احد سے نا آپ نے کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھا، تو آپ کا مشہور تھا دور جاہلیت میں آپ کا نا ایک یعنی بھائی قتل ہوا، تو آپ نے نا اپنے بھائی کے قتل ہونے پر اتنا افسوس کیا تو آپ نے کچھ شعر پڑھے، کچھ قصیدہ پڑھا، اور وہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا، اتنا دکھ درد والا قصیدہ تھا کہ پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ جب بھی کوئی قتل یا مرتا تو اسے یعنی فوت کی پر وہی قصیدہ پڑھا جاتا۔ لیکن وہی خنساء جو ایک بھائی کے مر جانے پر اتنا افسوس اور اتنا جدید قصیدہ لکھا کہ پورے عرب میں پھیل گیا، لیکن جب حضور کی غلام بن گئی، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، پھر چاروں بیٹے حضور کی بارگاہ میں داخل کیے اور فرمانے لگی، حضور یہ چاروں بیٹے میرے، یعنی کہ ان کو احد میں لے جائیے، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے خطاب کیا، اے میرے بیٹو، میں نے آپ کو حلال کا دودھ پلایا ہے، بے شک میں جو دور جاہلیت میں رہی ہوں لیکن میں نے محنت کر کے تم کو کھلایا ہے، آج میں نے یہ اس دن کے لیے تم کو یعنی کہ پرورش کی، کیونکہ میں رسول اللہ کی غلام بن چکی ہوں، حضور کو اب ضرورت پڑی اسلام کو تمہاری، لہٰذا تم نے میدان احد میں جانا ہے اور واپسی بچ کے نہیں آنا، اور بلکہ کرنا کیا ہے، ہر تیر اپنے سینے پہ کھانا، پشت پہ نہیں کھانا۔ یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی عورت ہے بھی بیوہ، اکیلی عورت ہے، لیکن چاروں بیٹے حضرت خنساء، چاروں بیٹے حضور کی بارگاہ میں داخل کیے، اور جب میدان احد ہوا، جنگ ہوئی، یہاں تک کہ چاروں بیٹے شہید بھی ہو گئے، حضور علیہ السلام واپسی آئے نا تو آپ سے اذیت یعنی تعزیت فرمانے لگے، افسوس کرنے لگے، جس طرح ہم کسی فوت کی بجا کے افسوس کریں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ شاید جانتی ہوں تو آپ کو بتایا کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت خنساء جن کا قصیدہ اتنا مشہور تھا کہ دور جاہلیت میں جب بھائی گیا تو آپ نے قصیدہ ایسا پڑھا پورے عرب میں پھیل گیا، لیکن اب چونکہ رسول اللہ کی غلام بن چکی تھی، اب چونکہ یہ جان چکی تھی کہ ہماری جانوں کے مالک ہے ہی میرے مصطفیٰ، کیونکہ ہر شے ہماری دی ہوئی مصطفیٰ کی ہے، تو اب حضرت خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، حضور میں اس لیے نہیں آئی بلکہ میں تو یہ پوچھنے آئی ہوں، میرے بیٹوں نے کوئی تیر پشت پہ تو نہیں کھایا، میرے بیٹوں نے کوئی تیر پشت پہ تو نہیں کھایا، سارے سینے پہ کھائے ہیں نا؟ تو حضور نے فرمایا تیری جرت کو سلام ہو، اور تیری جرت پہ رب بھی ناز کر رہا ہے، اور تو پریشان نہ ہو، تیرے بیٹوں نے کوئی تیر پشت پہ نہیں کھایا، سارے سینے پہ کھائے ہیں۔ یہ بھی ایک عورت ہے، اور جب نعرے لگے ایک وہ عورت بولی، میں نام نہیں لوں گا، جو بھی ہے، اس نے کہا کیا بھونک رہے ہو؟ اب ایک طرف بچے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا کوئی رد و عدل نہیں ہے، قرآن کے نقطے کی بھی اگر کوئی انکار کرنا چاہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب قرآن کا یہ اصول ہے کہ میری نعمت، رب نے فرمایا نعمت کا چرچا کرو، اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے، اور جب ہم کیا کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ہم رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا بچے رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، یہ رسول اللہ کا چرچا کر رہے ہیں نا، کوئی ذاتی بات تو نہیں کر رہے، کوئی میرے مفاد کی بات تو نہیں کر رہے، اپنے والدین کی مفاد کی بات تو نہیں کر رہے، کوئی چیز مانگ تو نہیں رہے، یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور یہ تو تمام حضرت صدیق اکبر سے لے کر یہاں تک تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے بھی یہی نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ غازی علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک، دکتہ اختار تک یہی نعرہ بلند کیا، اور یہاں تک کہ مولویت سے لے کے امیر المجاہدین تک یہی نعرہ بلند کیا۔ اب کیوں تکلیف ہونے لگی؟ اب کیوں جس نے بھی کہا بھائی یہ کیا بھونک رہے ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ ایمان سے خارج ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا یہ نام کس کا لے رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، اور رب کا فرمان ہے میری نعمت کا چرچا کرو، اور رسول اللہ کے نام سے بڑھ کے کوئی چرچا ہے تو مجھے بتائیے نا، کوئی چرچا ہے؟ کوئی چرچا نہیں ہے۔ اور جو اس بات کو جب ہم خود نہیں چاہیں گے کہ اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہو، تو نظام مصطفیٰ کا نظام کیسے قائم ہوئے گا؟ اور اس بات کے
اس بات کو بھی سماعت فرماتے چلیے، آج کے بعد ہمارے گاؤں میں جو بھی مسئلہ ہو، یعنی کہ کوئی نکاح پڑھا جائے، کسی بیٹی کا نکاح پڑھا جائے، لڑکے کا نکاح پڑھا جائے، اگر لڑکے کا ہو تو وہ تو دوسرے چلو گاؤں میں جاتی ہیں نا، لڑکی کا نکاح پڑھا جائے، آج سے بعد جو نکاح پڑھا جائے گا یا میری موجودگی میں جو نکاح پڑھا جائے گا وہ مسجد میں پڑھا جائے گا، کیونکہ سیدہ کائنات سے پاک کسی کی لڑکی نہیں ہے، سیدہ کائنات سے پاک کو کسی باپردہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جب سیدہ کائنات کا نکاح مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے تو پھر تمہاری لڑکیوں کا کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نکاح مسجد میں پڑھا جائے گا، تمام مہمان یعنی کہ وضو کر کے اس میں آئیں گے، اور وہ ان کی نیتیں وہ تو رب جانے کیا ہوتی ہیں نیتیں، لیکن ایک بات ہے کہ نظام مصطفیٰ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنا احوال، اپنا طور طریقہ اسلام کے مطابق کر لیں۔ اور مجھے ایک بار بتائیے نا بھائی، تم میں سے کون نہیں چاہتا بھائی نظام مصطفیٰ ہو؟ اور جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بھائی پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ اور جب سبھی چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہ رویہ بھی وہی اپنائیں، اور جو بولتا ہے بولتا رہے، جو بھونکتا ہے بھونکتا رہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ اسلام پہ چل نہیں نہ سکتے، اسلام کی بات کر نہیں سکتے، حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے، اسلام کا جھنڈا اٹھا نہیں سکتے، اتنی تم میں پاور نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بات بھی نہ کرو، لہٰذا اسلام کی پس پشت بھی نہ کرو، قرآن کو پس پشت نہ بہکو۔ یہاں تک وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو سمجھ نہیں سکتے، اگر کوئی بتانے والا ہے تو وہ تو سمجھ لو، اگر خود نہیں پڑھ سکتے کوئی سنانے والا ہے تو وہ تو سن لو۔ اب یہ اس میں کوئی کسی کو اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نعرے گلی میں لگیں، چوک میں لگیں، میدان میں لگیں، گھر گھر میں لگیں، بلکہ یہ تو تمہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے گھروں میں نعرے لگانے چاہیے تھے۔ اگر کوئی بیوی عورت گھر باہر نکل نہیں سکتی، وہ روٹی پکاتے، جس طرح امیر مجاہد کہتے ہیں روٹی پکاتے کہے لبیک، اور بچوں کو سکول بھیجتے کہے لبیک۔ اور لیکن یہ کیا ہونا، اکثریت برعکس نکلا، ہر بندہ کہہ رہا ہے بھئی یہ کر سب نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے، بچے چھٹی ہوندی ہے تو نال لبیک دے نعرے لانا شروع کر دیندے نے، ادھروں جاندے نے، اے گلی چ پھر لاندے نے، اے گلی اوے تم قربان، تم اس بات پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ جس رسول اللہ کے لیے ساری کائنات بنی ہے اس رسول اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور جب معراج کی رات حضور علیہ السلام جب دروازے پہلے آسمان سے گزرنے لگے تو جب آگے سے فرشتے نے جواب دیا کہ کون ہے، جبریل نے کہا میں آیا ہوں، تو اب دیکھیے امام تھا فرشتوں کا جبریل، اب آگے سے فرشتے نے جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے تو آیا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا حکم ہے آج سوائے سرور کائنات کے علاوہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور جب آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلتا تو تم رسول اللہ کی غلامی کے بغیر جنت کے دروازے میں کیسے چلے جاؤ گے؟ تم جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ یہ بالکل تباہ دوست دور کر دو، پریشانی دور کر دو، کوئی یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو حضور، ہمارا ایک قطرہ قطرہ خون کا حضور کا قرض دار ہے، ہمارا عضو حضور کا قرض دار ہے، بلکہ ہمیں تو دن رات حضور کے نام الاپنے چاہیے۔ اور امام احمد رضا کا وہ عقیدہ کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، کیونکہ ان کی شان ہی یہ اتنی بلند ہے کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خار نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس رارویلا مکہ کی گلی ہے، میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے تو مصیبت ٹلی ہے، اور مجھے صبا سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تیرے چاروں یک جان یک دم یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ یعنی کہ حضور کی شان اتنی بلند ہے جس کے دربار کا دربان جبریل اعظم ہو، جس کے حضور کے یعنی غلام جبریل اعظم ہو، تو اس میں بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو کوئی تغادوز نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ اپنے گھروں میں نعرے لگائیے کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے پہلے کچھ لگاتے تھے کچھ نہیں لگا، اب کچھ مائیں ایسی ہیں جو گھر سے نکل کے باہر کھڑے ہوتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگاتی ہیں، وہ دیکھو بچے لگا رہے ہیں تم بھی لگاؤ، تم بھی لگاؤ۔ اور یہ شوق پیدا کرنا تھا یا ختم کرنا تھا؟ بھائی ہم نے اگر نظام مصطفیٰ پاکستان میں چاہیے تو ہم نے اپنے گھروں میں نظام اسلام کرنا ہوگا، اور نظام اسلام یہ ہوگا ہم اپنے نکاح، اپنی شادیاں، اپنے ہر معاملات کو دین اسلام کے حد سے نہیں کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں۔ یہ ڈھول ڈھمکا بالکل ختم کرتے ہیں یار، یہ ابو جہل کا طریقہ ختم کریں۔ ابو جہل کا طریقہ تم اپنائے ہوئے ہو، پھر کہتے ہو نہیں جی بات یہ بڑی مشددانہ ہو گئی، یہ ابو جہل کا طریقہ بھائی، اب پڑھے تاریخ، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کافروں کا طریقہ ڈھول ڈھمکا کرنا، شاید یعنی نچانا ناچنا، یہ ابو جہل کا طریقہ ہے۔
میرے رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کروں، وما علی الا البلاغ۔